میرے پیارے بھائیو دوستو، 10 محرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ آپ آ جائیں اور یہ کوفہ والے آپ کا استقبال کریں گے، لیکن خط بھیجنے کے بعد کوفہ والوں نے دھوکہ کیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ تو 8 ذی الحجہ کو خط ملنے کے بعد آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم آپ کو روکنے والے تھے، اور عبداللہ بن زبیر نے کافی منتیں کی کہ آپ نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کر چکا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ نے جانا ہی ہے، ارادہ کر ہی لیا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن اپنی اولاد کو، عورتوں اور بچوں کو ادھر ہی چھوڑ کے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ ہوا، لیکن آپ بالکل نہیں مانے۔ اور پھر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، لیکن آپ اپنا ارادہ پختہ کر چکے تھے۔ جب 3 دن کی مسافت کر چکے تھے آپ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیچھے گئے اور ان کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، آپ کے والد علی کو اور آپ کے بھائی حسن کو ان سب نے دھوکہ دیا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں اور استخارہ بھی کر چکا ہوں، تو میں لازمی جاؤں گا اور بچوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کے بعد مکہ کے گورنر نے آپ کو خط لکھا کہ آپ میرے امان میں آ جائیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے آ کے کر لیں، اگر آپ نے یزید تک کوئی پیغام پہنچانا ہے وہ بھی میں پہنچا دوں گا۔ تو آپ نے خط کے جواب میں یہ بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے، یہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک امانت ہے، تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، اور راستے میں آپ کو ایک شاعر ملا جس کا نام فرزدق ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، فرزدق تم کیا کہتے ہو یہ لوگ کوفہ کے بارے میں؟ تو فرزدق کہنے لگا، اے اللہ کے رسول کے نواسے، قلوب الناس معک وسیوفہم ما بنی امیہ، القضاء ينزل من السماء یفعل اللہ ما یشاء۔ اے اللہ کے رسول کے نواسے، سچ پوچھئے تو دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن آپ پختہ ارادہ کر چکے تھے، آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب آپ کوفہ کے اندر انٹر ہوئے تو آپ نے لیکن آپ پختہ ارادہ کر چکے تھے، آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا 1000 لشکر کے ساتھ کہ جا کے حسین سے ملاقات کرو۔ جب حر بن یزید آئے تو انہوں نے ملاقات کی، تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے خطوط رکھے، یہ دیکھو کتنے خط آئے میری طرف، اس کے باوجود میں آیا ہوں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس ٹائم ظہر کا وقت ہو گیا، تو ظہر کے وقت حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو حر بن یزید کہنے لگا، اللہ کے رسول کے نواسے کے ہوتے ہوئے حر کہاں نماز پڑھا سکتا ہے، آپ نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور حر بن یزید ساتھ تھے، تو آپ نے آ کے کربلا کے اندر پڑاؤ کیا۔ جب پڑاؤ کیا تو پیچھے سے ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیجا 3000 کے لشکر کے ساتھ، اور یہ کہا کہ جا کے ان کا پانی بند کر دیں، تو پانی والی سائڈ بند کر دیں۔ تو ابن سعد 3000 کا لشکر لے کے وہاں پہنچا اور پانی والی سائڈ بند کر دی۔ اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو آپ نے ان کے سامنے خطوط رکھے کہ یہ مجھے خط آئے ہیں۔ تو ابن سعد کہنے لگا کہ ہم نے تو نہیں بھیجے یہ خط۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا یہ خطوط نہیں بھیجے، پھر مجھے 3 کاموں میں سے ایک کام تو کرنے دیں، یا مجھے مکہ واپس جانے دیں، یا مجھے یزید سے ملاقات کرنے دیں، اگر یہ نہیں تو پھر میں جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں۔ تو یہ پیغام
लेकर एक शख्स को भेजा इब्न साद ने इब्न ज़य्याद की तरफ। जब इब्न ज़य्याद के पास ये पैगाम पहुंचा, उस वक्त शिमर दिल जौशन इब्न ज़य्याद के साथ बैठा हुआ था। तो शिमर दिल जौशन ने कहा कि इब्न ज़य्याद, ये तीनों बातें नहीं माननी, पहले आप हुसैन को कहें कि वो आपके हाथ के ऊपर बैत करे, उसके बाद हम सोचेंगे। तो इब्न ज़य्याद ने ये पैगाम देकर उस शख्स को वापस भेजा और पीछे से शिमर को भी भेज दिया और शिमर को ये कहा कि अगर हुसैन मान जाए तो ठीक है, वरना क़िताल के लिए उसको कहना मैदान में आ जाए। तो शिमर दिल जौशन भी पीछे गया और फिर हबीब बिन मुज़ाहिर को हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा कि जाके पूछो इब्न साद क्या कहता है। जब वहाँ गए तो इब्न साद ने कहा कि इब्न ज़य्याद कह रहा है कि हुसैन को कहो कि पहले मेरे हाथ के ऊपर बैत करे, बाद में हम सोचेंगे। तो हबीब बिन मुज़ाहिर वापस आए, उन्होंने आपको बताया, आपने कहा कि जाके उनसे कहो कि मुझे रात तक का वक्त दें ताकि मैं सोच लूँ। तो हबीब बिन मुज़ाहिर फिर वापस आए, फिर शिमर ने कहा कि हम सोचने का वक्त कोई नहीं देंगे, आप जाएं और सोचना है तो ठीक है, बताना है तो बता दें, वरना सुबह क़िताल के लिए आ जाएं। उसके बाद हबीब बिन मुज़ाहिर वापस गए और जाके आपको ये पैगाम पहुंचाया। जब रात हुई तो आपने अपने तमाम साथियों को जमा किया और फरमाया, देखो इन्नल कौम इन्नमा युरीदूननी, देखो ये कौम, ये जो लश्कर आया ये सिर्फ़ मुझे चाहते हैं और तुम्हें वो लोग नहीं चाहते। देखो मुझे कत्ल करेंगे, जो कुछ करेंगे मेरे साथ करेंगे। तो मेरी राय है कि तुम में से कोई वापस जाना चाहता है तो चला जाए, और मैं उससे राज़ी हूँ, नाराज़ भी नहीं हूँ। तो तमाम लश्कर वालों ने कहा, ये कैसे हो सकता है, अब तो जीना भी आपके साथ है, मरना भी आपके साथ है। एक शख्स थे सईद बिन अब्दुल्ला अल हनफ़ी, वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल के नवासे, मेरा जी चाहता है कि मुझे 1000 जानें मिलें और एक एक जान आप पर कुर्बान और आप पर फ़िदा हो जाए। और फिर सब ने कहा, नक़ीका, हम आपकी हिफाजत करेंगे, बिनुहुरिना व जिबाहिना व अबदानिना, हम आपकी हिफाजत करेंगे अपनी गर्दनों से, अपने सर से और अपने जिस्म से जब तक ज़िंदा रहेंगे। फिर हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु रात का वक्त सोए तो एक ख्वाब देखा एक लश्कर जा रहा है और लश्कर के पीछे मौत लगी हुई है। तो जब उठे तो कहने लगे, बस हमें पता चल गया है कि कल हमने मरना है, कल शहादत का दिन है। जब सुबह हुई, सुबह की नमाज के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को तरतीब दिया। दाएं तरफ ज़ुहैर बिन क़ैन को खड़ा किया, बाएं तरफ हबीब बिन मुज़ाहिर को खड़ा किया और दरमियान में जो सबसे बड़ा झंडा था वो अपने भाई अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दिया। जब शुरू में क्योंकि दो एक की लड़ाई होती है तो सामने से सालिम और यसार, ये ज़य्याद और उबैदुल्ला, इनके ग़ुलाम थे, ये आए। और यहाँ से एक कूफ़ा का ख़ानदान आया था, मतलब ख़ानदान से मुराद मियाँ बीवी आए थे, उनको उम्मे वहब और अबू वहब कहते थे। अबू वहब का नाम था उबैदुल्ला बिन उमैर। जब वो सालिम और यसार आए तो उबैदुल्ला बिन उमैर ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कहा, ऐ अल्लाह के रसूल के नवासे, सबसे पहले मैं आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। तो उम्मे वहब कहने लगी, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल के नवासे, इनको भेजिए। तो आपने कहा जाएँ आप। तो वहाँ पे लड़ाई हुई तो सालिम और यसार कत्ल हो गए, लेकिन ख़ुद उबैदुल्ला बिन उमैर ज़ख्मी होकर वापस आए और काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। तो उधर से इब्न साद ने कहा कि देखो ये सारे मरने के लिए ही आए हैं, सारे मरने के लिए आए हैं, इकट्ठे होकर हमला करो। जब इकट्ठे होकर हमला किया तो एक के बाद दीगरे शहीद होना शुरू हो गए। सबसे पहला शहीद मुस्लिम बिन औसज। जब वो इंतहाई ज़ख्मी हो गए तो ज़ुहैर बिन क़ैन ने उनको अपने गोद में लिया और वो बोल नहीं सकते थे। तो ज़ुहैर बिन क़ैन ने उनसे कहा कि आप जा रहे हैं, मुझे कोई आखिरी बात करके जाइए। तो मुस्लिम बिन औसज ने इशारा किया हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ।
تو زہیر بن کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک تمہارے جسم کے اندر جان رہے، طاقت رہے، اس بندے کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر بن قین کو بھیجا کہ جا کے شمر کو ابن سعد کو کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ تو وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کے نماز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھنے دیں۔ تو وہاں سے حسین بن نمیر کہنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو زہیر بن قین نے کہا جس قبیلے کی وجہ سے، جس خاندان کی وجہ سے تمہیں نماز ملی ہے، اب اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کا وقت نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ تو جنگ جاری تھی۔ حر بن یزید بھی حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے تھے۔ حر بن یزید اور زہیر بن قین خوب لڑے، پھر ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ حر بن یزید شہید ہوئے، اس کے بعد زہیر بن قین لڑتے لڑتے انتہائی، اور وہ کہہ رہے تھے جب لڑ رہے تھے انا زہیر وابن القین اذودکم بالسیف عن الحسین، میں ابن القین کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا حسین کی حفاظت کروں گا۔ جب شدید زخمی ہو گئے تو حسین رضی اللہ عنہ کے قریب آئے تو اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ کے کہنے لگے اقدم ہدیت ہادیا مہدیا فالیوم تلقى جدک النبی وحسنا والمرتضى علیہ وذا الجناحین فتى الکمیہ واسد اللہ الشہید الحیہ۔ اے اللہ کے رسول کے نواسے آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آج تو آپ کی ملاقات کا دن ہے اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بھائی حسن کے ساتھ، آپ کے والد علی کے ساتھ۔ آج تو آپ کی ملاقات جعفر سے ہونی ہے، اور آج آپ کی ملاقات اللہ کے شیر حمزہ سے ہونی ہے۔ تو یہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک اور تھے عابس بن عبداللہ، وہ جب جانے لگے انہوں نے اللہ کے حسین رضی اللہ عنہ کو آ کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کے نواسے قیامت والے دن اس بات کی گواہی ضرور دیجیے گا کہ ہم سب آپ پر فدا ہو گئے۔ تو وہ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو بعد صرف آل رسول بچ گئے۔ سب سے پہلے جو آل رسول میں سے شہید ہونے والے تھے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے تھے علی الاکبر۔ تو انہوں نے آئے، وہ کہنے لگے ابا جان میں نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے آنکھوں سے آپ کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ تو آپ گئے، یہاں سے ایک بندہ اور وہاں سے 3 سے 4 ہزار کا لشکر، تو لڑائی کرتے 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 آپ بھی شہید، علی رضی اللہ عنہ جو علی الاکبر تھے آپ کے بیٹے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کے بعد جو آئے قاسم، جو اس لشکر کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، قاسم بن حسن کے بیٹے۔ تو انہوں نے کہا چچا مجھے جانے دیں، میں جا کے لڑتا ہوں، میں بھی آپ کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ گئے قاسم، کیا مقابلہ، ادھر سے ایک بندہ، ادھر سے 3 سے 4 ہزار کا لشکر۔ تو انہوں نے جب تلوار چلائے تو قاسم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کٹے، تو انہوں نے زور سے کہا واہ اماں، اے میرے چچا۔ تو آپ خود بھی زخمی ہو چکے تھے کیونکہ مالک بن بشیر نے آپ کو تلوار ماری، اور تلوار جو ٹوپی تھی لوہے کی اس سے نکل کر جا کے سر پہ پہنچی، تو آپ خود بھی خون سے لت پت تھے، لیکن جیسے زخمی شیر بھاگتا ہے آپ زور سے بھاگے اور جا کے سب کو دور کیا۔ تو قاسم آپ کے سامنے تڑپ رہے تھے، آپ نے ان کا جسم اٹھایا، ہاتھ تھے نہیں، اور ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، بس جا کے میرے نانا کو سلام کہنا۔ ان کے بعد ابوبکر بن حسن شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن حسن شہید ہوئے، ان کے بعد عباس بن علی، محمد بن علی، ابوبکر بن علی، عثمان بن علی، ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل اور عبداللہ بن عقیل، ان کے بعد عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر،
ان کے بعد عبدالرحمن بن مسلم بن عقیل اور جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل شہید ہوئے۔ آخر میں جب آپ رہ گئے تو آپ نے خیمے میں گئے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اونگ آ گئی۔ جب اٹھے تو بہن زینب ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تو آپ ہنسنا شروع ہو گیا، مسکرانا شروع ہو گئے۔ تو وہ بہن کہنے لگی بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، سامنے موت ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لینے آ چکا ہوں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ اس بات پر رونا شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، میرے بھائی، میرے والد گئے، علی گئے، حسن گئے، یہاں سے دنیا سے سب نے جانا ہے، میں بھی جاؤں گا، رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ خیمے سے باہر آئے اور آپ نے اپنے 2 سال کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا ان کو بلایا اور ان کو گلے لگایا۔ تو بنو اسد کے ایک بندے نے، ابن المبکر نے تیر مارا اور اس بچے کے گردن سے وہ نکل گیا، اور پھر آپ نے اس بچے کا خون لیا اور یوں کیا یا اللہ اگر تو اس سے بھی راضی ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور راضی کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان ظالموں کے لیے بد دعا دی، کیونکہ آپ کو پیاس بہت لگی ہوئی تھی، پھر آپ پانی کی طرف جانے لگے تھے۔ تو حسین بن نمیر نے آپ کو تیر مارا تو تیر آپ کے یہاں پہ آ کے لگا، آپ نے وہ تیر جب کھینچا تو آپ خون سے بھر گئے۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آئے، اور میں بتاتا چلوں کہ حسین بن نمیر کی موت پیاس کی وجہ سے آئی۔ جب وہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حسین بن نمیر کو اتنی پیاس لگی کہ وہ اتنا پانی پیتا رہا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اس کے بعد جب آپ زخمی ہو گئے تو پھر آپ اکیلے نکلے لڑائی کے لیے۔ تو جب حسین رضی اللہ عنہ آگے گئے تو سارے بھاگ رہے تھے کہ ہماری تلوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید نہ ہو جائے۔ تو پھر ابن سعد نے کہا ڈر کیوں رہے ہو، آگے ہو۔ تو زرعۃ بن شریک التمیمی آگے بڑھا، انہوں نے آپ کے اوپر تلوار چلائی تو تلوار آپ کے کندھے کے اوپر لگی جس سے آپ نیچے گرے۔ تو پیچھے سے سنان بن انس نے آپ کے آ کے تیر مارا، تیر نہیں نیزہ مارا تو نیزہ آپ سے پار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نیچے گرے اور آپ کی جان نکل گئی۔ تو پھر ابن سعد نے کہا کہ گردن کو دھڑ سے جسم سے علیحدہ کرو، سر کو جسم سے علیحدہ کرو۔ تو پھر خولہ بن یزید آگے ہوا لیکن وہ پھر پیچھے ہو گیا۔ تو سنان بن انس نے اس کو آر دلائی کہ تم ڈرتے ہو، اب تو جان نکل گئی۔ تو سنان بن انس نے پھر سر کو جسم سے علیحدہ کر دیا، اور ان کے بعد یہ بدبخت سارے خیموں میں گھسے اور خیموں میں جا کے آل رسول کے عورتوں کی بالیاں تک اتروا لیں۔ پھر جب ان کو لے کے جانے لگے اور جب زینب بنت علی باہر نکلے تو 72 نیزوں کے اوپر 72 سر لٹکے ہوئے تھے۔ اس ٹائم زینب بنت علی رضی اللہ عنہما نے یہ کہا وا محمدا وا محمدا۔ اس ٹائم زینب بنت علی نے یہ فرمایا وا محمدا وا محمدا صلی اللہ علیہ و اہل السماء ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک صبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ اے محمد مصطفیٰ، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ آج یہ حسین اکیلا پڑا ہوا ہے، آج اس نے خون کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں، آج آپ کا خاندان کٹ گیا اور کوئی ان کے اوپر کفن دینے والا نہیں ہے، ہوا چل چل کے ریت کا کفن ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے گردن کو ابن زیاد کی طرف لے کے جایا گیا۔ ابن زیاد نے وہ آپ کے منہ کے اوپر چھڑی مار رہے تھے، ہونٹوں کے اوپر کہہ رہے تھے اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہاں پہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس چھڑی کو ایک طرف کرو،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پر دیکھا ہے۔ پھر آپ کے گردن کو یزید کی طرف لے کے جایا گیا تو یزید نے بھی ایسے کیا کہ چھڑی ماری آپ کے ہونٹوں کے اوپر اور فرمایا کہ ایسا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو وہاں پہ زید بن ارقم نے کہا کہ یزید اس چھڑی کو ایک طرف کرو، میں نے اللہ کے رسول کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہے۔ پھر کوفہ کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا وہاں کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرد سے، مٹی سے بھرے ہوئے، تو آپ نے پوچھا، ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اتعلم ما صنعت امتی من بعدی، اے ابن عباس تم جانتے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ قتلوا حسینا، حسین کو شہید کر دیا، اور یہ بوتل ہے جس کے اندر حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اس کو لے کے اب میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ سے فریاد کروں گا۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حسین رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بتا گئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے سب کے اوپر اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔